نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، اس وقت ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے دینی رہنمائی کا، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آج کل انٹرنیٹ کا، فیس بک کا، یوٹیوب وغیرہ کا دورہ ہے، اور یوٹیوب وغیرہ پر طرح طرح کی چیزیں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ سرچ کرتے ہیں اور کسی کی بات کو سن کر کے یا تو اسے قبول کر لیتے ہیں یا بے سوچے سمجھے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا یا مسئلہ بتانے والا کون ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس عقیدے کا ہے۔ تو یہ بڑا معاشرے میں کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہی ہے کہ اب لوگ اتنی زحمت تو کم کرتے ہیں کہ علماء سے براہ راست رابطہ کریں، معتبر لوگوں سے تعلق پیدا کریں، ان کے پاس جائیں آئیں، ان سے استفادہ کریں۔ بس جہاں کوئی بات پیش آئی اور گوگل پر سرچ کیا اور وہیں سے مطلب حاصل کر لیا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، اور الحمدللہ کئی جگہوں پر ملک میں اور بیرون ملک ایسے اہل حق علماء کے گروپ بن گئے ہیں کہ جو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کے خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ تو اسی ضمن میں یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ درس تفسیر کے بعد 10-15 منٹ جو اہم اور ضروری سوالات کیے جائیں گے ان کے جوابات بھی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عوام کو جب کسی سے مسئلہ پوچھیں، علماء سے، مفتیان کرام سے، تو ان کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دو ٹوک جواب مل جائے عمل کرنے کے لیے۔ ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں کہ صاحب بتائیے آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا۔ اس لیے کہ اگر وہ دلیل بتا بھی دے پھر بھی آپ کو اس سے کوئی مزید فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آدمی بتلائے گا وہ اپنے مسئلے کی روشنی میں دلیل بتلائے گا۔ اب دوسرا کوئی اس کے خلاف مسئلہ بتانے والا ہے، وہ اپنی دلیل لے کے آئے گا۔ تو اگر آپ دونوں دلیلوں کو سنیں گے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عوام الناس کا یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جس عالم پر، جس مفتی پر اعتماد ہے اس کی بات کو
سن کر کے اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ خود اس صلاحیت کے نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سی دلیل راجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بیان کرنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ یہ تو اہل علم ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے کیا بات صحیح کہہ دی، کیا غلط کہہ دی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے معتمد اور معتبر علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے، آپ پہلے اس کی تحقیق کریں۔ جہاں تک بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم سبھی حضرات سے یہ گزارش کریں گے کہ جب بھی کوئی دین کے بارے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو جب تک اپنے معتبر معتمد علماء سے تحقیق نہ کر لیں، اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، شیئر نہ کریں، نہ پھیلائیں، پہلے تحقیق کریں اسے۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو نئی بات سنی اسے چلا دی، آنکھ بند کر کے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایسی بات لے کے آیا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کہی۔ تو ہمارا یہ جو دین ہے یہ کوئی نادر و نایاب دین نہیں ہے کہ نت نئی چیزیں لے کر کے آؤ۔ یہ تو قدیم دین ہے، قدیم، پرانا، 1400 سال سے زائد اس کو ہو چکے ہیں۔ نئی باتوں کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ نئی بات بھی قبول وہی ہوگی کہ جس کا جوڑ قدیم سے ہو، سلف صالحین سے ہو، ائمہ متبوعین سے ہو، کسی بھی درجے میں اس کا ثبوت ہو، جب وہ قابل قبول ہوگی۔ اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو ایک فون نمبر متعین کیا گیا ہے، آپ حضرات اسے نوٹ کر لیجئے، 74 55 98 20 00 74 55 98 20 00۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ جو مسئلہ پوچھنا چاہیں وہ اس پر بھیج دیں، اور مسئلہ فرضی نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کی ضرورت کا ہے، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، نماز روزہ ہے، کوئی اور بات ہے، یا کسی بات کی تحقیق سے ہو کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اور کوئی معارضہ مباحثہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کو صدق دل سے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر سینڈ کریں، انہی میں سے تحقیق کے بعد انشاءاللہ مختصر جوابات دیے جائیں گے۔ آج بھی کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو چند سوالوں کا جواب آج بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایسا حلال جانور جو نہ تو نر ہو نہ مادہ، اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ مثلا بکری ہے، وہ نہ نر ہے نہ مادہ، تو اسے ذبح کر کے اللہ کے نام پر ذبح کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جانور کو جب اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ قربانی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں ہے، یعنی جیسے عام طور پر نر یا مادہ بکرے بکری کا گوشت گل جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا گوشت پک نہیں پاتا، تو گویا کہ یہ ایک نقص ہوا اس میں۔ اس نقص کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ قربانی اس کی نہ کی جائے، لیکن
گوشت کھانے کے اعتبار سے کوئی آدمی ذبح کرے اور اسے کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ حلال جانور ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ نماز شروع کرنے کے بعد نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا میں نے 2 رکعت نفل کی نیت سے شروع کی، پھر خیال آیا کہ مجھے تو 2 یا 4 رکعت سنت پڑھنی تھی، تو اب نیت بدلے گی یا نہیں؟ اور بدلے گی تو کیسے بدلے گی؟ یہ بھی ایسا سوال ہے جو بکثرت لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی سنت نمازیں ہیں شریعت میں، یہ سب نفل کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ گویا نفل کے درجات ہیں، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی غیر مؤکدہ ہے، کوئی عام نفل ہے، لیکن اس طرح کی تمام نمازیں مطلق نماز کی نیت سے صحیح ہو جاتی ہیں، اس میں سنت بولنا ضروری نہیں۔ لہذا اگر کسی شخص نے نفل کی نیت سے سنت شروع کر دی تو بھی سنت اس کی ادا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر 2 رکعت کی نیت کی اور پڑھنی تھی 4 تو بھی کوئی بات نہیں، 4 پڑھ لیجئے، چاروں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ خود بخود اگلی 2 رکعت میں یہ پچھلی والی نیت بھی شامل ہو جائے گی۔ تو نفل ہو یا سنت ہو، سنت بھی مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو، اس سب کے لیے یہ نیت چلے گی۔ اور نیت میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زبان سے کہنا اصل نہیں ہے، دل کا ارادہ اصل ہے۔ اگر دل کے ارادے سے نماز شروع کر دی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو بس سنت بھی ہو جائے گی، نفل بھی ہو جائے گی، کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے 2 رکعت فرض کی نیت باندھی، پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو 4 رکعت پڑھنی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، فرض کرو، اور ظہر کی نماز میں اس نے نیت جو کی وہ یہ کر لی کہ میں 2 رکعت نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، حالانکہ ظہر تو 2 نہیں ہوتی، ظہر تو 4 ہوتی ہے مقیم کے لیے۔ تو اس کے بارے میں حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتے وقت رکعات کی تعداد کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں۔ جب رکعات کی تعداد بیان کرنا ضروری نہیں ہے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلطی مضر بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر غلطی سے ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعت کا دھیان آ گیا نیت میں، تب بھی ظہر 4 پڑھی جائیں گی اور چاروں درست ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں اس میں گنجائش دی گئی ہے، بس اتنا کہنا کافی ہے، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں۔ تعداد رکعات کا تذکرہ کر دو تو بھی حرج نہیں، اور نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، غلطی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر دھیان فرض کا رہنا چاہیے۔ آج ایک اور سوال آیا کہ کوئی انسان کیا کسی جنات کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کسی جگہ پر تراویح ہو رہی تھی، تو وہاں کسی جنات نے پڑھنے والوں سے کہا کہ ہم بھی یہاں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم میں بھی حافظ موجود ہیں، ایسا کرو کہ 10 تو تم لوگ پڑھا دیا کرو، 10 ہم پڑھا دیں گے۔
یہ سوال کیا۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ جنات کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نظر نہیں آ رہے، ہوا میں ہیں، تو ان کی امامت صحیح نہیں، کیونکہ امام تو وہ ہونا چاہیے جو پتہ تو چلے کہ امام ہے۔ نظر آ نہیں رہے، ویسے ہی امامت کر رہے ہیں، تو یہ امامت نہیں چلے گی۔ البتہ کوئی جنات انسان کی شکل میں آ جائے، ہماری جیسی شکل میں آ جائے، اور بالفرض ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ جنات ہیں، اور وہ امام بنے اور ہم اس کے مقتدی بنے، تو اس کی گنجائش ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس لیے گنجائش ہے کہ جس طرح انسان احکام شریعت کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، ان پر بھی نماز فرض ہے جیسے ہم پہ فرض ہے، لہذا وہ اگر ہمیں پڑھائیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، مگر یہی شرط ہے کہ وہ ہماری جیسی شکل میں آئے، انسانوں کی شکل میں، اور شریعت کے مطابق وہ نماز پڑھائے، شریعت کے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ روزہ رکھنے کے بعد میرے گردے میں شدید درد ہوا، تو کیا اگر درد روکنے کے لیے انجیکشن لگایا جائے تو روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسی حالت میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک سوال آج یہ بھی آیا کہ فجر کی نماز کے بعد روزہ رکھنے کے حالت میں خود بخود قے ہو گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں عمدن قصدن قے کی جائے، منہ بھر کر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، ہر قسم کی گمراہی اور غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ